أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یا ایہا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلى مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد اور غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی اور عورت کے بدلے، فمن بس جسے عفیہ معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من سے اخی اس کا بھائی، شیئن کچھ، فتبعن تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور، واداء اور ادا کرنا، الیہ اسے بإحسان اچھا طریقہ، ذالک یہ، تخفیف آسانی، من سے، ربکم تمہارا رب، ورحمت اور رحمت، فمنی پس جو، اعتدا زیادتی کی، بعد ذالک اسے، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک، مؤمنو تم کو مقتولوں کے بارے میں، قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارے جائے، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، اور قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے، تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے قرارداد کی پیروی، یعنی مطالبہ خون بہا کرنا، اور قاتل کو خوش خوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی میں، قصاص حیات زندگی، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم تمہارا کوئی، الموت موت، ان اگر، ترک چھوڑا، خیرا مال، وصیت للوالدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ دار، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا لازم، علی پر، متقین پرہیزگار، تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو، تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن پھر جو، بدلہ دے اسے، بعد ما جو، سمعہ اس کو سنا، فإنما تو صرف، اسمہ اس کا گناہ، علی پر، الذین جو لوگ، یبدلون اسے بدلہ، ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ جو شخص وصیت کو سننے کے بدل ڈالے، تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن اللہ غفور الرحیم۔ فمن پس جو خافا خوف کرے من سے موصن وصیت کرنے والا جنفن طرفداری اس او اسمن یا گناہ فاصلح پھر صلح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا اثما پس نہیں گناہ علیہ اس پر ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک خدا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یا ایھا اے الذین جو وہ لوگ جو آمن و ایمان لائے کتبہ فرض کیے گئے علیکم تم پر الصیام روزے کما جیسے کتبہ فرض کیے گئے اعلیٰ پر الذین جو لوگ من قبلکم تم سے پہلے لعلکم تاکہ تم تتقون تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ أياما چند دن معدودات گنتی ہے کہ فمن پس جو کانا ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا علی سفر فعدتم تو گنتی من سے ایام اخرى دوسرے بعد کے دن وعلی اور پر الذین جو لوگ یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں فدیۃ بدلہ طعام کھانا مسکین نادار فمن جو تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیر لہ بہتر اس کے لیے وان اور اگر تصوموا تم روزہ رکھو خیر لکم بہتر تمہارے لیے ان اگر کنتم تم ہو تعلمون جانتے ہو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فما شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ شهر مہینہ رمضان الذین جس انزل نازل کیا گیا فیہ اس میں قرآن ہدن ہدایت للناس لوگوں کے لیے وبینات اور روشن دلیلیں منا سے ہدایت والفرقان اور فرقان فمن پس جو شہیدہ پائے منکم تم میں سے الشہر مہینہ فلیصوم ہو چاہیے کہ روزے رکھے ومن اور جو کانا ہو مریضاً بیمار او یا علی پر سفر فعدتم تو گنتی پوری کرے من سے ایام اخرى بعد کے دن یریدو چاہتا ہے اللہ بکم تمہارے لیے یسرا آسانی ولا یریدو اور نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے عسرا تنگی ولتکملوا اور تاکہ تم پوری کرو عدتا گنتی ولتکبروا اور اگر تم بڑائی کرو اللہ علی پر ما ہداکم جو تمہیں ہدایت دی ولعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینہ میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔
خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔